وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. اس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا اونچا درجہ ہے اس میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور حسن خلقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا آپ کے اختیار میں ہے. آپ مجبور نہیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی پیدائشی طور پر سخت طبیعت ہے اس کی تو وہ کہہ دے چونکہ میں تو پیدائشی طور پہ ایسا ہوں لہٰذا میں کسی کو مار بھی سکتا ہوں، غصہ بھی کر سکتا ہوں، کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہوں. اس کی اجازت نہیں. اور جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اصلاح فرماتے تھے تو بعض لوگ جو لکھتے تھے کہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے تو وہ ان کو بھیجتے تھے کہ لکھنؤ میں ہمارے فلاں مرید ہیں اور وہ دکاندار ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو. تو کسی ایسے شخصیت کے صحبت میں بیٹھنا جو نرم مزاج ہو، اس سے صحبت سے بھی فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ بعض لوگ وہاں جاتے تھے حضرت کے حکم سے اور ان کی وہاں دکان پہ بیٹھ کر آتے تھے. ان کی صاحبزادے، ان کا نام عبداللہ ہے، یہاں کئی دفعہ تشریف لائے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی مجلس کا حاصل یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ آپ لوگوں کو. میں ایک دفعہ گھر گیا چھٹیاں تو میں نے گھر میں کہا کہ آج میں اپنے عزیزوں سے ملوں گا. گاؤں میں ہمارے رشتے دار تھے تو ہمارے چچا کہنے لگے کہ ہماری تو ان سے لڑائی ہے، آپ ان سے کیسے ملیں گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کی لڑائی، میری تو لڑائی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک گھر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی لڑائی نہ اور ہماری لڑائی. تو بڑا اصرار کیا انہوں نے کہ آپ مت جائیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے اس لیے پڑھایا تھا کہ میں آپ کی بات مانوں یا میری بات مانوں. اتنی مدت سے جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر یہی کام مجھے کرنا تھا کہ میں آپ کی بات مانتا تو اتنے سال مدرسوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں چلا گیا الحمدللہ ملنے کے لیے. تو اسی دن ہمارے سارے رشتے داروں کے آپس میں صلح بھی ہو گئی، چچا بھی خوش ہو گئے، رشتے دار بھی خوش ہو گئے. تو آپ لوگ اپنے گھروں میں جا کر کوشش کیا کریں مصالحت کی، رشتے داروں کو قریب کرنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.